اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان ہمارا قرآن مجید کے متعلق ہے اور یہاں پہ ہم قرآن مجید کا جو معجزہ ہے، اس کے معجزے ہونے کے پہلو کو ہم مزید آپ کے سامنے رکھیں گے اور بہت سارے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کی وجہ سے قرآن مجید کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یعنی انسان جس کے بنانے سے عاجز ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید اگر معجزہ ہے تو وہ عربی زبان والوں کے لیے ہے، جو اس کی عربی کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں انہی کے لیے فقط معجزہ ہے، باقی اس کے اندر کوئی معجزہ کے پہلو نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو اسے معجزہ بناتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک پہلو ہے کہ قرآن کے جتنی بھی باتیں ہیں، جو بھی اس کے اندر باتیں لکھی گئی ہیں، جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں، ان میں آپس میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیز کیسے معجزہ بنتی ہے؟ دیکھیں، آپ اگر ایک انسان کو کہیں نا کتاب لکھے اور اسے کہیں کہ تم جو ہے وہ اپنی کتاب 23 سال کے عرصے میں لکھو گے، اور یہ نہیں کہ مسلسل لکھتے رہو گے، کبھی حالات کے مطابق لکھو گے، کبھی حالات کے مطابق نہیں لکھو گے، اور جتنے بھی حالات گزریں گے ان کے مطابق تمہیں کیا ہے ایک تعلیم دینی ہے لوگوں کو۔ 23 سال تک جب وہ انسان کتاب لکھے گا نا، تو اتنے لمبے عرصے میں ممکن ہے کہ اس کی باتوں میں تضاد آ جائے۔ جو پہلے وہ ایک نظریہ دے چکا تھا، وہ 20 سال بعد فرض کریں اس کے مخالف کوئی بات کر دے۔ تو چونکہ یہ انسانی جو ذہن ہے، انسانی جو عقل ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیز موجود ہے کہ جب اتنے لمبے پروجیکٹ کو ایک انسان شروع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی سوچ میں اور اس کی باتوں میں کچھ اختلاف آ جائے، اور پھر ظاہری بات ہے جب حالات گزرتے ہیں اور مختلف واقعات اور مختلف تجربات انسان کے سامنے آتے ہیں تو انسان کی سوچ بدلتی ہے، انسان کی افکار بدلتی ہیں، انسان کے سوچنے کا انداز، انسان کے لکھنے کا انداز کیا بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ ابھی لکھ رہا ہے اور جس انداز سے، جس سوچ کے تحت وہ لکھ رہا ہے، 20 سال کا جب عرصہ گزرے گا تو وہ اس کا انداز بدل چکا ہوگا، اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہت سارے مصنفین کی آپ کتابیں پڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ جو کتاب ہے وہ بالکل اپنے ابتدائی دنوں میں لکھی تھی جب یہ جوان تھا، اور پھر ایک کتاب آپ کہتے ہیں ہاں اس کتاب کے اندر کافی باتیں پختہ معلوم ہوتی ہیں، انداز بدلا ہوا ہے کافی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس نے کتاب اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھی ہے۔ تو انسانی چاہے انسان 2 3 ہوں 4 ہوں، جتنے مل جائیں، سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب وہ کوئی کتاب دنیا کے حالات کے مطابق لکھیں گے اور اس کے مطابق وہ قانون دیں گے، اپنا کوئی نظریہ دیں گے، لوگوں کو سوچ دینا شروع کریں گے، تو ایسی کتاب جس میں انہوں نے لوگوں کو قانون بتانے ہیں، لوگوں کو اخلاقیات بتانی ہیں، لوگوں کو ایک فکر دینی ہے، سوچ دینی ہے، تو یہ کتاب کے اوپر جب 23 سال کا عرصہ گزرے گا نا، 20 سال کا عرصہ بھی گزرے گا، تو اس کے اندر تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شروع میں ان کی سوچ اور تھی، بعد میں ان کی سوچ اور بدلے گی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے جو ایک سیٹ اپ شروع کیا تھا، وہ سارے کا سارا تبدیل ہو جائے گا۔ ان کا تجربہ بڑھے گا، ان کا ایکسپیرینس بڑھے گا، وہ حالات کو دیکھیں گے، ان کی سوچ بدلے گی۔ تو جو 23 سال کے اوپر جو کتاب لکھی جائے گی لوگوں کو قانون دینے کے لیے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے، اس کے اندر فرق آ چکا ہوگا، چاہے لکھنے کے انداز میں فرق آ جائے، اس کے اندر اختلاف آ چکا ہوگا۔ لیکن جب یہ کتاب لکھنے والا خود خالق ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو پھر اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو بس اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ 23 سال کے اندر اللہ کے رسول نے ایک کتاب پیش کی، اور اس کتاب کے اندر ذرا برابر بھی شروع سے لے کر آخر تک کوئی آپ کو اختلاف نہیں لگا، کوئی اس کے لکھنے میں فصاحت و بلاغت میں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ یعنی ایسا نہیں آپ کہیں کہ شروع کے عرصے میں تو بڑی اچھی فصاحت و بلاغت نہیں تھی، اور آخری جو آیات نازل ہوئی تو ان کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی ترقی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بڑی مضبوط طریقے سے عربی ادب ہمیں مل رہا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ جو شروع میں آیات نازل ہوئی تھیں اس میں جو اتنے جو انسانوں کی نفسیات کی باتیں تھیں، جو تجربے کی باتیں تھیں، انسانوں کو جو رہنمائی دی جا رہی تھی، وہ اتنی کوئی پکی باتیں نہیں تھیں، کوئی گہری باتیں نہیں تھیں۔ لیکن جب حالات گزرتے گئے اور جو آخری ٹائم پہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ آپ کہیں کہ ہاں اب یہ باتیں جو ہیں بڑی مضبوط ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جب ایسی باتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک معجزہ ہے،
یہ خالق کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سورہ نساء کی 82 نمبر آیت ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر یہ کتاب جو 23 ایئرز میں لکھی گئی ہے اور تمہیں قانون بتلانے کے لکھی گئی ہے نا، تمہارے احساسات کے متعلق گفتگو کرتی ہے، تمہارے جذبات کے متعلق گفتگو کرتی ہے، تمہیں بتلاتی ہے کہ تمہاری سوچ کیسی ہو، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر یہ کتاب کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کے علاوہ کوئی اور اسے لکھنے والا ہوتا، تو فطرت کا تقاضا کیا ہے، انسانی عقل کا تقاضا کیا ہے کہ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ وہ اس کتاب میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ آپ یعنی اپنے ملکوں کے قوانین اٹھا کے دیکھ لیں کہ قوانین شروع میں اور تھے، پھر اس کے اندر تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں، اس کے اندر ترمیمیں ہونا شروع ہوئیں، بہت زیادہ اس کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف نہ ہو تو اس کے اندر آپ کو بہت بڑا نقص نظر آتا ہے، بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے اس میں، جبکہ وہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جو اذہان ہیں ان سب نے ان کو مل کے بنایا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تب تم اس کے اندر کیا ہے بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ تو یہ ایک معجزے کی پہلی چیز ہے کہ قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی افکار ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، چونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر آپ کو تضاد نظر نہیں آتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے بہت بڑا لوگوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ انسان اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے کہ جو بات اس بات کو ثابت کرتا ہے ہمارے لیے کہ یہ جو کتاب ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کتاب کے اندر غیب کی خبریں ہیں، مستقبل کی پیش گوئیاں ہیں، ایک ایسی پیش گوئیاں ہیں کہ جو پوری بھی ہو چکی ہیں اور 100% درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ روم کی یہ آیت ہے ہمارے پاس کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ یہ جو ابھی روم کو غلبہ ہوا ہے نا، روم والے جو ہے وہ ہار گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، قریب ترین علاقے میں مغلوب ہو گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم، یہ اپنے غلبے کے بعد دوبارہ غالب ہو جائیں گے، یعنی ابھی تو یہ ہار چکے ہیں لیکن اگلے چند ہی سالوں میں یہ فتح یاب ہو جائیں گے، یہ خود غالب آ جائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے یہ بتلایا کہ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ وہ روم کے جن کو شکست ہو گئی تھی وہی روم کیا ہے فاتح بن کے سامنے ہوئے اور ان کو فتح مل گئی۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے قرآن کی پیشن گوئی کو سب کے سامنے رکھا اور سب لوگ ماننے کو تیار ہو گئے کہ واقعاً یہ جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، خالق کا کلام ہے، کسی انسان کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ آنے والے حالات کے متعلق اتنے دقیق طریقے سے پیشن گوئی کرے کہ آنے والے حالات میں چند سالوں میں، وہ سال بھی معین کر دی فی بضع سنین، چند سالوں میں، کہ چند سالوں میں اس طرح کی بات ہو جائے گی، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خود جو قرآن کے مضامین ہیں ان کی اگر گہرائی اور اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں یا فطرت کے مطابق نہیں ہے، تو جو بھی انسان شعور رکھنے والا ہے اور گہرا مطالعے کا صلاحیت رکھنے والا ہے وہ جب اس بات کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ باتیں واضح طور پہ لگتی ہیں کہ یہ جو باتیں اس میں انسان کے ساتھ کی گئی ہیں، جو خالق نے اپنے انسان کے ساتھ کی ہیں، یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ جو ایک انسان بنا سکے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، الفاظ کی سادگی کے باوجود وہ انسان کی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، انسان کی فطرت سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی انسان عقل و شعور رکھتا ہے، دقت رکھتا ہے، گہرائی کا مالک ہے، جب وہ ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہے تو خود اس کا جو شعور ہے، اس کی جو عقل ہے وہ گواہی دیتی ہے، وہ گواہی دیتی ہے کہ بھئی یہ جو باتیں کرنے والی ذات ہے نا، یہ خالق کی ذات ہی ہو سکتی ہے، خالق کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ قرآن کے معجزے کے چند ایک پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد ایک نیا موضوع ہے جو اسی قرآن کے متعلق ہے کہ قرآن کا ایک اور معجزہ بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمارے پاس موجودہ قرآن وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی اور تحریف واقعہ نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ رہتی دنیا تک رہنا تھا، قیامت تک
اس نے انسانوں کو لے کے چلنا تھا تو ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے. یعنی جو گزشتہ کتابیں ہیں چونکہ وہ اپنے زمانے تک تھیں، محدود تھیں، انہوں نے ختم ہو جانا تھا ایک ٹائم پہ آ کے، لیکن قرآن مجید ایسا نہیں تھا. قرآن مجید کے بارے میں خالق کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے روحوں کو اس نے رہنمائی دینی ہے. تو لہٰذا ضروری تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو. اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی. قرآن مجید میں سورہ حجر میں یہ ارشاد ہوا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ آیت واضح طور پہ بتلاتی ہے کہ جب قرآن نے رہنا قیامت تک کے لیے ہے، یہ قرآن گزشتہ کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں. جب اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو اس کو محفوظ بھی رہنا چاہیے. اگر یہ محفوظ نہیں رہ پاتا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے کیسے لوگوں کی یہ ہدایت کا سبب بنے گا؟ تو بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بھی ہم نے اسے اگر نازل کیا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ قرآن کا محفوظ ہونا ضروری ہے. حالات بھی ایسے ہیں اسلام کے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی ایسے ہیں کہ جو چیز رہنی ہوتی ہے پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی، کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور تاریخ میں چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے بہت زیادہ اقدامات کیے جاتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ فرض کریں کہ آج کے زمانے میں کوئی بندہ کوئی بات بیان کر دیتا ہے تو ایک دو بندے اسے لکھیں، کچھ بندے ریکارڈ کریں اور باقی کوئی بھی اس کا اہتمام نہ کرے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. باقاعدہ قرآن مجید کی آیت جو بھی نازل ہوتی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب پہ اسے لکھواتے تھے. تمام اصحاب اسے محفوظ کرتے تھے. سینکڑوں اصحاب ایسے تھے کہ جو قرآن کو یاد کرتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے. یعنی فقط لکھنے کی بات نہیں تھی، لکھا بھی جا رہا تھا اور سینکڑوں اصحاب اسے محفوظ کر رہے تھے، یاد بھی کر رہے تھے. ادھر سے قرآن کی حفاظت کے اوپر، اس کو حفظ کرنے کے اوپر بھی بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات تھیں. تو جب اتنے بڑے سیٹ اپ پہ سینکڑوں صحابہ بلکہ ہزاروں صحابہ قرآن کو یاد کر رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں، اور یہ کام خود رسول خدا کے زمانے میں ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کو واضح طور پہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی یہ قرآن محفوظ حالت میں تھا، مکمل طور پہ محفوظ تھا. ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کا زمانہ گزر گیا اور پھر مسلمانوں کو فکر لائق ہوئی کہ اب جی ہمیں اسے جمع کرنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کی حفاظت کا، اس کو لکھنے کا، اس کو محفوظ بنانے کا مکمل طور پہ اہتمام کے ساتھ بندوبست تھا. اور جب اس طرح کے کسی کتاب کے متعلق بھی بندوبست ہوتا ہے تو وہ پھر کتاب تحریف کا شکار نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. تیسری جو چیز ہمارے پاس اس بات کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ بغیر تبدیلی کے ہے اور وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، وہ تمام امت کا، تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، مختلف اس میں نظریات بن گئے، کوئی شیعہ ہیں، کوئی غیر شیعہ ہیں، پھر ان کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں. مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف سوچیں ہونے کے باوجود سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا. اب یہ اتنا بڑا اتفاق ایسے تو نہیں ہو گیا کہ آپ کہیں کہ خام خواہ ہو گیا. خام خواہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ جو ہے وہ شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مل کے اتفاق کرتے ہیں. یہ اتفاق کی چیز تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ شروع سے قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہاتھوں میں تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی، تو تبھی آ کے امت کا ابھی تک اتفاق اس کے اوپر موجود ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بے شیعوں کی مسجد میں کوئی اور قرآن ہو، جو دیگر افراد ہیں ان کی مسجد میں کوئی اور قرآن ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کسی نے آج تک نہیں دیکھا. تو لہٰذا اتنی بڑی امت کا مختلف نظریات اور عقائد کے باوجود اس بات کے اوپر اتفاق رکھنا کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اگر کوئی تبدیلی ہوتی، چاہے تھوڑی تبدیلی ہوتی، تو امت کے اندر اختلاف جنم لیتا. جیسے روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے، اللہ کے رسول کی روایات ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث میں تبدیلی کی گئی، ان کو صحیح طریقے سے نہیں لکھا گیا، ان کے لکھنے کے اوپر پابندی لگائی گئی، تو امت اختلاف کا شکار ہوئی.
تو بس جب تبدیلی کی جاتی ہے، جب کسی چیز کو نہیں لکھا جاتا تو اس کے اندر امت کا اختلاف جنم لیتا ہے. لیکن قرآن مجید کی آیات کو جب لکھا گیا، اس کے لکھنے کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا گیا، اس کو یاد کیا گیا، حفظ کیا گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی وجہ سے امت کا اجماع اور اتفاق ہو رہا ہے، وگرنہ امت کا اجماع اور اتفاق نہ ہوتا. تو یہ تیسری دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ جو ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید محفوظ شکل میں بغیر تحریف کے آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ قرآن کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کے اوپر ایمان رکھیں اور ہم کسی بھی آیت کا انکار نہ کریں. دیکھیں جو انکار ہوتا ہے نا انسان کے اندر، یہ جب کیفیت جنم لیتی ہے سرکشی کی. مثال کے طور پہ کوئی انسان کہے کہ جو قرآن مجید میں جو حجاب والی آیت ہے نا کہ جو پردے کا حکم دیتی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ اس کے برخلاف ہے، یہ ہمارے ایمان اور اسلام کو ختم کر دیتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے، لیکن عمل نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان انکار ہی کر دے. انسان کہے کہ میں اللہ کی اس بات کو نہیں مانتا، جس طرح شیطان نے انکار کر دیا، مقابلے میں آ جائے، تو یہ کفر ہے. لہٰذا قرآن پر ایمان رکھنا، اس کی ہر آیت پہ ایمان رکھنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے. اور انسان مسلمان تبھی رہ سکتا ہے کہ جب اس کی ایک آیت کے اوپر انسان کا مکمل ایمان ہو اور انسان اس کا انکار نہ کرے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا. قرآن مجید نے بہت سارے آیات میں اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم اس کو نہ فقط پڑھو بلکہ اس کے اندر غور و فکر بھی کرو. سورہ محمد کی آیت آپ کے سامنے ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حکم دیے جانا. یہ حکم دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. کیا یہ لوگ کو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کا شعور جو ہے، دل جو ہے وہ شعور کو بیان کرتا ہے، دل کا جو لفظ ہے، یعنی ان کے شعور کے اندر تالے لگ گئے ہیں، بالکل یہ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے، تبھی یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کر رہے. اگر ان کا شعور باقی ہے، اگر ان کا دل اور دماغ باقی ہے، تو یہ پھر قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اس سے بڑے ایک انداز ہو سکتا ہے انسان کو حکم دینے والا. ایک دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری عقل ختم ہو چکی ہے، تمہارے جو ہے وہ دل پہ تالے پڑ چکے ہیں جو تم غور و فکر نہیں کرتے. کیا مصیبت ہے تمہاری، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ کام نہیں کر رہے؟ تو قرآن اس انداز میں بڑی تاکید کے ساتھ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ تمہیں قرآن مجید نہ فقط پڑھنا ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا ہے. لہذا پہلی ذمہ داری تو یہ انسان کی بن گئی کہ وہ ہر آیت کو مانے گا، اس کے اوپر ایمان رکھے گا. دوسری ذمہ داری جو خالق انسان کو دیا ہے کہ وہ نہ فقط قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا بلکہ اس کے اندر وہ غور و فکر بھی کرے گا. وگرنہ پھر قرآن یہی کہے گا کہ پھر بات یہی ہوگی کہ ہم یہی کہہ دیں گے کہ تمہارے دل پہ تالے لگ چکے ہیں، تمہارے عقل و شعور بند ہو چکا ہے، تمہاری عقل ختم ہو چکی ہے، جو تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کر رہے. یہ دوسری ذمہ داری ہو گئی. تیسری ذمہ داری جو بہت ہی اہم ہے اور قرآن نے اس کے اوپر بڑا واضح انداز میں شدید طریقے سے موقف اپنایا ہے، وہ قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے. قرآن کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، غور و فکر شروع کیا، تیسرے مرحلے پہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. اپنی زندگیوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی افکار کو قرآن کی سوچ کے مطابق ڈالنا بھی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا تھا. جب رسول اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ رسول کی قوم ہے، یعنی وہ کلمہ پڑھنے والی ہے، قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتی ہے، قرآن کو پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، قرآن کو حفظ کرنے والی ہے، یاد کرنے والی ہے. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟
قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن کے اوپر جو عمل کرنا تھا وہ عمل کرنا اس قوم نے کیا ہے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا یہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث ثقلین موجود ہے جو اہل سنت اہل تشیع ہر ایک کی کتاب میں متواتر طریقے سے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میرے اہل بیت علیہ السلام ہے، تو تم نے ان دونوں کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو ان دونوں سے متمسک رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آخری نقطہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں، پھر شعور کی بات ہو، جو فہم و فراست کی بات ہو وہ اسے سمجھ نہیں آتی، یہاں تک کہ جو اتنی واضح ترین بات ہے کہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، یہ بات بھی اسے پھر سمجھ آنا ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری قرآن مجید کو لے کر بہت بڑی ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔